اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوست کا اصرار ہے کہ مجھے پی ٹی آئی کے اوپر تنقید بند کر دینی چاہیے۔ بہت پیارے اور عزیز دوست ہیں، اور خاص طور پہ یوتھرڈ اور یوتھیالوجی اور اس طرح کے تمام جو القابات خاکسار نے ان کے لیے ایجاد کیے ہیں اس سے برت کا اظہار کر دینا چاہیے، اور ان ذہنی معذوروں کو زندگی کی طرف واپسی کا رستہ دینا چاہیے اور نارملسی کی طرف واپس آنے دینا چاہیے، کیونکہ ان کے خیال کے اندر یا ان کی رائے کے اندر میں جیسے جیسے ان پہ تنقید کرتا ہوں وہ اپنی جہالت پہ اور پکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھیے، میں تو دن کے اندر کوئی 1-2 ٹویٹس ان کے خلاف کرتا ہوں، چلو 8-10 کر لیتا ہوں گا، جو تھوک کے حساب سے روزانہ بلا ناغہ اور بلا رکاوٹ ہر لمحے ان کے دماغوں کے اندر جو جھوٹ پھونکا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ کی پلی ہوئی جھوٹی مخلوق جو ہے اس کو کھا کھا کے مزید مونسٹر بنتی چلی جاتی ہے، آپ اس کا کیا کریں گے؟ یا تو آپ جھوٹ کی سپلائی روکیں گے تو پھر ہم سمجھیں گے نا کہ وہ سچ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا سچ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اگر وہ جھوٹ پل پل کے مزید موٹے اور جھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، موٹا چوٹا کئی راسی پنجابی ہیں، موٹے ہوتے جا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں، جسے پھر وہی ہمارے علاقے میں لوگ کھا کھا کے پھٹ گیا، تو پھٹتے جا رہے ہیں جس طرح سے، اس میں تو میرے بند کرنے سے ان کے علاج کے امکانات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ہم دونوں اس کافی لمبی بحث کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا نقطہ نظر رکھیے۔ میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھے کہا، لیکن یہ ہے کہ نظر ثانی کی گنجائش نکالیے۔ میں نے کہا آپ بھی نظر ثانی کی گنجائش نکالو، یہ لا علاج مرض ہے اور یہ لا علاج مریض ہیں۔ اور اس میں جو مشہور و معروف فقرے انہیں میرے یاد تھے، ان میں سے یہ بھی فقرہ یاد تھا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام یہ دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی گوئبل جو تھا، جو کہ جھوٹے پروپیگنڈے کا بابا آدم مائی باپ کہا جاتا ہے، جد امجد سمجھا جاتا ہے، وہ گوئبل صاحب جو تھے ان کے جو اصول تھے ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ جو جرم آپ جس لمحے کرنے لگے، مثلا زہریلی گیس ہوتی ہے، ہٹلر اینڈ کمپنی نے وہ اپنے مخالفین کے اوپر استعمال کی، تو اس سے پہلے انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جناب یورپ جو ہے وہ زہریلی گیس لے آیا ہے، فیلڈ کے اندر اب وہ استعمال کرے گا۔ یہ انہوں نے بڑا رد و قدا کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا، اور پھر وہ پروپیگنڈا کرنے کے بعد انہوں نے وہ زہریلی گیس استعمال کی۔ جو جرم یہ لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی۔ اب آ جائیے، ہمارا کچھ دن پہلے ایک ولاگ ہم نے کیا تھا، ٹویٹ بھی کیا تھا۔ ولاگ کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ لا انفورسنگ ایجنسی نے کچھ ایسی کال ٹریس کی ہیں جس کے اندر کچھ لوگ مریم نواز شریف صاحب کو فزیکلی ہارم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی ان کی جان لینے کی بات ہو رہی ہے، اور ان پہ کوئی حملہ پلان ہو رہا ہے، اور ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اٹیمپٹ ہو سکتی ہے، اس لیے آپ اس زیادہ پبلک انٹریکشن سے احتراز کریں۔ اچھا، ایسی کال تقریباً ہمارے ہر ہی منتخب قائد کے بارے میں ہوتی ہے۔ دوسرا اس کی سائڈ یہ ہے، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ وہ کسی عوامی لیڈر جو ہے وہ عوام کے اندر نکل سکے، تو اس کو محدود کرنے کے لیے ویسے بھی جب وہ نکلتی ہیں تو سیکیورٹی کی تو دوڑیں لگتی ہوں گی نا، کہ وہ اس لیے ایسی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، آپ باہر نہ نکلیے، اور لوگوں کے ساتھ گھلنے ملنے کا پروگرام ملتوی رکھیے۔ لیکن گزشتہ دنوں جو کڑی نے جو کیتا ہے وہ تو اگ ہی لا گیا نا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پنکی پیرنی جب دوپٹے کے اندر آتی تھی تو اس کے ارد گرد حلقے کے جو سرکل ہوتا تھا، اس سرکل کے اندر گوگی کے علاوہ اور ایک مخصوص ڈسٹنس تک کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی،
اور اب وہ لوگ جو ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہ غریبوں کی بچیوں کو جا کے گلے لگاتی ہے، ان کے بچوں کو گود میں اٹھا لیتی ہے، بٹھا لیتی ہے، ان سے اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح کہ مائیں اپنے بچوں سے کرتی ہیں، تو یہ ایک آپٹکس تو جنریٹ کرتا ہے، یہ جاتا تو ہے میسج کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں، اور اس کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ عمران احمد خان نیازی ہو، بشرا بی بی المعروف پنکی پیرنی ہو، عظمیٰ باجی ہو، اور ایک اور بھی ان کی این سے ہے وہ باجی ہو، ان کی باجیاں ہوں، اگر آپ دیکھیں تو بڑا انسانیت بیزار قسم کا ان کا رویہ ہوتا ہے، وہ بندے کو بندہ سمجھنے کے اوپر تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی they always look down toward the other people، وہ دوسروں کو بڑا گھٹیا قسم کا خیال کر کے اس سے مخاطب ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں۔ آپ عمران احمد خان نیازی کا حال دیکھیں، وہ تو پیسے ہاتھ ملانے کے بھی پیسے لیتا ہے بھیا، ٹھیک ہے، مجھے یاد ہے نہر کے اوپر میاں منشا صاحب کا، ان کے عزیزوں کا ایک گھر ہے، اس کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے، اس کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اپنے حاجی صاحب جڑے ہیں، وہ مولوی صاحب جو چیف سلیکٹر بھی سن، انضمام الحق سے لے کے وسیم اکرم تک، اور وسیم اکرم سے لے کے عمران احمد خان نیازی تک، یہ سارے بچوں کو بہلانے کے لیے میچ کھیلنے آتے تھے، تو اس کے باقاعدہ پیسے لیتے تھے، بعین ہی جیسے امبانی کے گگلو مگلو سے موٹے بچے کی شادی کے اندر بالی ووڈ کے تینوں خان جو ہیں، انہوں نے جس طرح آ کے سٹیج پہ ٹانگوں میں سے کپڑا گزار کے وہ ڈانس کیا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ سب سے بڑا روپیہ انہوں نے روپلے لیے بھیا، اس کے روکڑا لیا، بہت بڑا روکڑا لیا، مطلب عامر خان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، کیونکہ اس کا بڑا لارجر دین دا لائف قسم کا امیج بنایا گیا ہوا تھا، وہ بھی سٹیج تے آگے نچیا جے پائن۔ اچھا یہ الگ بات ہے کہ انہیں فون جو ہے وہ کسی انڈر ورلڈ کے دادا کا گیا ہو، اس دادا کا نہ گیا ہو، کسی ممبئی کے انڈر ورلڈ کے دادا کا فون گیا ہو کہ اس شادی پہ آپ نے ضرور جانا ہے، اور وہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لیے آیا ہو، لیکن پھر بھی اس کو میرے خیال کے اندر میری ذہن میں جو ان کا پرسیپشن ہے عامر خان صاحب کا، وہ ہرٹ ہوا۔ لیکن اب دیکھیں کون سا وی آئی پی بندہ نہیں تھا انڈیا کے اندر جو اس کی شادی میں جا کے نہیں ناچا، ٹھیک ہے، تو روپیہ نچاتا ہے نا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ میاں منشا صاحب کے گھر میں، میرے خیال میں کسی عزیز کے گھر میں وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، اور اس کے اندر یہ جاتے تھے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ بچوں کے ساتھ کیا کھیلنا ہوتا ہے، ان کو لوز دوز بالیں کرواتے تھے، اور وہ اس کے اوپر چھکے مار کے خوش ہوتے تھے کہ میں نے وسیم اکرم کو چھکا مارا ہے۔ اور بائی دا وے اس وقت ریٹائر صرف عمران خان ہوا تھا، جبکہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، باقی پلینگ 11 تھی پاکستان کی، انزی بھائی بھی پلینگ 11 میں تھے، تو ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے۔ لیکن کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک کہ لمحہ موجود کے اندر اب دیکھیے ایشو کیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ میں نے وہ آپ کو ولاگ کر کے عرض کر دیا تھا، اب ایک بات ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے کہ میر شیر افضل خان مروت المعروف وڑگیا جو ہے، انہوں نے الزام لگایا ہے کہ مریم نواز شریف نے ان کی سپاری دے دی ہے جنوبی افریقہ کے اندر کسی کو، اور ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا جائے گا۔ میرا خیال یہ ہے اس پرنسپل کے تحت کہ انہوں نے، یعنی کہ پی ٹی آئی نے، یعنی کہ مڑوت گروپ نے جو بھی پارٹی ہائر کی تھی مریم نواز شریف کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، وہ پارٹی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ڈین سے نکل چکی۔ تو یہ پہلے راہ ہموار کر رہے ہیں اس امر کی کہ جب مریم نواز شریف کے اوپر اس طرح کا اٹیمپٹ ہو تو یہ ایک کاؤنٹر نریٹو جنریٹ کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ جناب اس نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ لو انہوں پہ آ گئی ہے، اسے اللہ نے، یہ پھر میرا مطلب ہے مذہب فروشی تو کریں گے نا درمیان میں، وہ جو شاندانہ گلدار ہے، شاندانہ غلیظ ہے، جو وہ کی نہ ہے ہوتا، شاندانہ غلازت نہیں، شاندار غلازت پتہ نہیں کی نہ ہے یار ہوتا، وہ کڑی منہ دے وچوں انبیاء کرام کا اور صحابہ کرام کا ریفرنس دیتے ہوئے وہ جو عورت ہے وہ ذرا بھی شرم نہیں کرتی، ذرا بھی نہیں جھجکتی یار، اس کو خدا کا خوف نہیں ہے، وہ بلاسفیمی کرتی ہے، جب بھی بھونکتی ہے بلاسفیمی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے بھی کچھ الزامات لگا دیے ہیں، لیکن یہ جو مڑوت نے کہا ہے، مڑوت خالی پانڈا ہے،
چھتی کھڑک پہنتا ہے۔ مڑوت نے یہ بتا دیا ہے کہ اب انہوں نے پوری تیاری کر لی ہے کیونکہ موت بہت پڑ رہی ہے۔ مریم نواز شریف جس طرح کے آپٹکس جنریٹ کر رہی ہے، اب آج میں ایک یوتھیے سے ملا اور اس نے مریم نواز شریف کی جو ہے وہ نقل اتاری کر کے، میں نے کہا ہاں مریم نواز شریف کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھاوے کی طرح نا، عثمان بزدار بڑھاوے کی طرح ایسا کر کے اکھاں کھول کے بیٹھے ہونا چاہیے اور پھر پوچھنا چاہیے کہ نیسپاک جو ہے یہ نیسلے کا بھرا ہے، یہ کرونا وڑتا کہاں سے ہے، اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے پہلے کسی بندے نے میں نے اسے پوچھا، بڑے کرو صاحب ہیں، میں نے کہا مریم نواز شریف کی اتنی تکلیف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم نے اربوں خربوں روپے لگا کر with the help of پاکستان اسٹیبلشمنٹ، پاکستان فوج ہے، 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ اور اس کے تحت کام کرنے والے سارے بڑوت، میرا مطلب ہے مروت ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک بات اسٹیبلش کی کہ عمران خان خوبصورت بہت ہے، وہ چلتا ہوا کیسے لگتا ہے، وہ پیچھے کو آتا ہوا کیسے لگتا ہے، وہ لیبراڈور کو گود میں بٹھا کے میرا مطلب کیسا لگتا ہے، اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد she came, she saw and she conquered۔ وہ آئی، اس نے مسکرا کے ایسے کیمرے کی طرف دیکھا، آؤ پائی جے 74 سالہ انجیکشن لوا کے بیوٹیفل نظر آنے والے عمران احمد خان نیازی کی خوبصورتی، کہتا آپ نے ساری عمر کی اب تک کی پچھلے ان کے 20 سال کی جو جد و جہد ضائع کر دی ہے، جو انویسٹمنٹ ضائع کی ہے، تکلیف عہدے تے چڑھن رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں تو یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ اسے اچھا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو گنڈا پور ہے، گنڈا پور جو ہے، گنڈا پور جو ہے، اگر آپ کو یاد ہو کشمیر کے الیکشن میں اس نے کیا بکواس کی تھی، وہاں پہ بھی یہ بھونک رہا تھا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ خوبصورت نہیں ہے، اس نے پلاسٹک سرجری کروائی ہوئی ہے اس لیے وہ خوبصورت لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے گنج تے وال لان والےاں دے نو اس نے وہ پیمز کا بورڈ کا چیئرمین مقرر کر دیا تھا، وہ اتھے ہی ہوگا۔ چاچو جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزوں کو ہلایا نہیں کرتے۔ وہ جو ایک جعلی قسم کا ڈاکٹر تھا جو لوگوں کی ہیئر پلانٹیشن کرتا تھا، اور عمران احمد خان نیازی گنجا ہو گیا تھا، اس کی ہیئر پلانٹیشن اس نے کی تھی، اور باقاعدہ وہ جو ہیئر پلانٹیشن ہوتی ہے نا اس کی مینٹیننس کے لیے ہر مہینے ایک آدھ سیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مفت میں کرتا تھا۔ تو اس کو افزانہ یہ دیا کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے بورڈ کا اس کو چیئرمین بھی لگا دیا، اور ہاسپٹل کا اس کو سی ای او بھی بنا دیا۔ ڈاکٹر تو وہ تھا بائی ڈیفالٹ، تو کوئی اس کا کوالیفیکیشن نہیں تھا، لیکن لگا دیا، کر لو جو کرنا جی، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں پہ اتنی زیادہ سرکاری پیسے خرچ کر کے سرکاری خرچے کے اوپر آپ نے اپنی بیوٹی مینٹین کی ہو، وہاں پہ مریم نواز شریف آئے اور دیکھ کے ایسے مسکرائے اور اگے گزر جائے اور وہ دی ساری خوبصورتی آؤ پائی جائے، تو پھر گالاں کٹنیاں تو بن دیا نہیں نا پایا۔ تو بہرحال یہ ہے اصل میں مسئلہ ان کو، اور اس لیے فل تھروٹل اٹیک ہے اس وقت مریم نواز شریف کے اوپر۔ اس کی ہر بات میں سے کیڑے نکالنے کا جو پورا پلان ہے وہ اوورسیز کے اندر آپ کو ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پٹواریوں جنہیں مرضی تسی ناراض ہو، جو مرضی کرو، اس محاذ پہ آپ کو کھلونا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے نواز شریف کو آپ نے قتل ہونے دیا، سوشل میڈیا کے فرنٹ کی بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کریکٹر اسیسینیشن ہونے دی ہے، اور آپ یہ سوچ کے بیٹھے رہے کہ بدر شباز کرے نا جڑا پیسے لیندہ ہے، اسی کیوں کریے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے نتیجہ دیکھ لیا، تو اب یہ نہیں ہونے دینا کم از کم آپ نے، ٹھیک ہے۔ میں نے بہن کھلوتا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تسی کھلو یا نہ کھلو، میں نے کھلوتا جے گڑ دے تانے کھا کھا کے کھلوتا جے، تو گڑ تانا کی گفٹ آیا سڑو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔